حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ آغاز سے انجام تک۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ اولوا لازم انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا نسب حضرت شیث علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی نسل سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت صابر، بردبار اور اپنی قوم کے لیے رونے والے نبی تھے۔ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ انہوں نے ود، سوا، یغوس، یوک اور نصر نامی بت بنائے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی راہ کی دعوت دی۔ رات دن سمجھاتے رہے، مگر قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی بات نہ مانی۔ چند مومنوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ جب ان کی قوم نے ضد پر قائم رہ کر انکار کیا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی، نوح کی کشتی بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ ان پر ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، مگر آپ نے فرمایا، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، ایمان والے لوگ اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے کے وہ افراد جو ایمان والے ہوں، سب کشتی میں سوار ہو جائیں۔ مگر ان کا بیٹا اور بیوی کافر تھے، اس لیے وہ کشتی میں شامل نہ ہوئے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا اور ہر طرف پانی ہی پانی چھا گیا، پہاڑ تک ڈوب گئے، صرف وہ لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی نہیں لے جا سکتا۔ اتنے میں ایک بڑی موج آئی اور وہ بہہ گیا، پانی کئی دن تک رہا۔ پھر اللہ تعالی نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی پی لے، اور اے آسمان تھم جا۔ زمین نے پانی جذب کر لیا اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد زمین پر نیا آغاز ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کے مومن ساتھیوں سے نئی نسل وجود میں آئی، اسی لیے انہیں دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ذریعے صبر، ایمان اور یقین کا پیغام دیا۔ آپ کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ سورۃ الصافات 37-39۔ قرآنی حوالہ جات: سورہ نوح، ہفتاسی 1 سے 28، سورہ ہود، الساعۃ الحادیہ عشرہ والدقیقہ الخامسہ والعشرون الی الدقیقہ التاسعہ والاربعون، سورہ القمر، الآیہ الخامسہ والاربعون 9 ضلع 17، سورہ الصافات صفحہ سب کے سبکیت تاباسی کے سبق: اللہ کے حکم پر کامل یقین رکھو، صبر اور استقامت ایمان کی نشانی ہے۔ گناہوں پر توبہ کرو، اللہ کے پیغام کا مذاق کبھی نہ اڑاؤ۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اور صبر کے ذریعے ہی انسان نجات پا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ جو اللہ کے حکم پر چلے، اس کے لیے ہمیشہ رحمت ہے۔